نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى عز وجل فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عدد ما خلق من شيء اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عدد ما خلق من شيء جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ وَيَوْمَ اور جس دن يَعَضُّ چبائے گا الظالم ظالم عَلَى يَدَيْهِ اپنے ہاتھ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ يَقُولُ کہے گا يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ اے کاش میں لگ جاتا مع الرسول سبیلا مع الرسول رسول کے ساتھ سبیلا اس کی راہ پر یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا یا ویلتا ہائے میری بدبختی لیتنی کاش لم اتخذ نہ بنایا ہوتا میں نے فلان شخص کو خلیلا اپنا دوست لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی لقد یقینا اضلنی بہکا دیا اس نے مجھے عن الذکر نصیحت سے بعد اذ جاءنی بعد اذ اس کے بعد بھی کہ جاءنی وہ آ گئی تھی میرے پاس وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا وَكَانَ اور ہے الشیطان شیطان لِلْإِنسَانِ انسان کو خذولاً ذلیل کرنے والا گزشتہ جمعہ میں آپ سے کچھ احوال ذکر کر دیے تھے
اس حال نافرمانی کے اعمال سے گزرنے والے لوگ وقت گزرنے کے بعد ہمیشہ پچھتاوے میں ہوتے ہیں، پریشانی اور پشیمانی ان کو گھیرے ہوتی ہے، لیکن جب وقت گزر جاتا ہے پھر پریشانی پشیمانی بیکار ہوا کرتی ہے، کسی کار کی نہیں ہوتی۔ اور جن پر اللہ کا فضل ہوتا ہے اپنے وقت کو سنبھال لیتے ہیں، پچھتاوا ان کو نہیں ہوتا۔ گاہے آزمائش اور پریشانی تو انسان پر آیا ہی کرتی ہے۔ اور بروں کی دوستی کا نتیجہ یہی ہے اور یہی ہونا چاہیے۔ آدمی اچھوں سے تعلق جوڑے، نتیجہ اس کا برا نکلے، بروں سے تعلق جوڑے، اس کا نتیجہ برا نکلے، پھر تو برے اور اچھے میں کچھ امتیاز نہ ہو پائے گا۔ برے کا برا ہونا، اچھے کا اچھا ہونا کیسے معلوم ہوگا؟ تو نیک لوگوں کی صحبت انسان کو نیک بناتی ہے، پارساؤں کی صحبت پارسا بناتی ہے، عیاش لوگوں کی صحبت اس کو عیاش بناتی ہے، بے حیا لوگوں کی صحبت بے حیا بناتی ہے۔ پڑھا لکھا بچہ بے وقوف لوگوں میں بیٹھنے لگے، بے وقوفوں کی سی حرکت کرنے لگتا ہے۔ ان پڑھ بچہ عقل مند لوگوں میں بیٹھنے لگے، عقل مندی کی باتیں کرنے لگتا ہے۔ اسی مضمون کو قدر مختلف انداز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں بیان فرمایا۔ یہ جو مضمون اس کا گزشتہ آیات میں گزرا ہے اس کا آپ کو خیال ہوگا، اس کا اعادہ میں نہیں کرنا چاہتا کیونکہ پھر اصل مدعا رہ جاتا ہے، بات بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا اظہار فرمایا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے برے لوگوں کا ذکر کیا کہ ان کے لیے کیا کچھ سخت عذاب ہوگا۔ جس کو زیادہ تفصیلات دیکھنا ہے وہ قرآن کا ترجمہ سورہ ابراہیم کا جا کر دیکھ لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے برے لوگوں کا جو وہ عمل کما رہے ہیں، مثال کے طور پر ہمارے یہاں بھی بہت سے کافر لوگ اچھے کام کر رہے ہیں، وہ کافر بڑے چنگے ہیں۔ بھائی جب کافر کہہ رہے ہیں پھر اچھا کس طرح؟ یہ انسانوں سے ہمدردی کرتا ہے۔ یہ بات واقعی بہت اچھی ہے، انسانوں سے ہمدردی کرنا، ان انسانوں کے ساتھ بھلائی کرنا، یہ بات فی الواقع بہت اچھی ہے۔ انسانیت سے ہمدردی نیک نامی کا سبب بھی ہے اور نجات کا سبب بھی ہے۔ کب؟ جب اسلام اور ایمان پاس ہو۔ تو اس کی مثال قرآن نے یہ دی، مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الريح فی یوم عاصف۔ مثل الذین کفروا، مثل مثال الذین ان لوگوں کی جنہوں نے کفروا کفر کیا بربہم اپنے رب کے ساتھ، یہ ہے ان کا حال، اعمالہم ان کے اعمال، کرماد اشتدت، کرمادی ایسی راکھ کی مانند ہوں گے، ایسی سوا کی مانند ہوں گے، اشتدت بہ جسے اڑا دیا ہو، الریح ہوا نے۔ مثلا سب سے کمزور آگ جو ہے، راکھ جو ہے وہ پھوس کی ہے،
تنکوں کی آگ سب سے کمزور ہوتی ہے، یہ جلدی ختم ہوتی، جلدی اڑ جاتی ہے۔ پتوں کی آگ بھی ایسی ہوتی ہے، جلدی اڑ جاتی ہے، جلدی بھبکنے لگتی ہے، جلدی تپش دیتی ہے، جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ پرالی کی راکھ بھی ایسی ہے، جلدی لاوا سا دکھائی دیا، تھوڑی دیر بعد معلوم ہوا ختم ہو گیا۔ تو پروردگار نے ان کے اعمال کی مثال یہ دی، کرامات اشتدت بہ الريح، کرامات ان کے اعمال ایسی راکھ ہوں گے یا ایسی راکھ کی طرز پر ہوں گے، اشتدت بہ الريح، کہ ان کو ہوا نے اڑا دیا ہو، اور ہوا بھی وہ جس کو ریح کہتے ہیں، صرف ہوا نہ، ریح نے جس کو ریح کہتے ہیں، تیز طوفانی ہوا، آندھی، جس نے اس کو اڑا دیا۔ ظاہر ہے پھر راکھ کے ذرات کا ملنا بھی ایسی ہوا میں مشکل ہو جاتا۔ گویا کہ ان بیچاروں کے اعمال ایسے ہیں کہ کسی کام کے بھی نہیں۔ فی یوم عاصف، فی یوم عاصف، ایک طوفان ان کو اڑا دے، لا یقدرون، نہ پا سکیں گے وہ، مما کسبوا، اپنے کمائے ہوئے اعمال، علی شیء، کچھ بھی، ذرہ برابر نہیں، یا یوں کہہ لو علی شیء کو کہ اس جو کام انہوں نے کیا تھا، جو اعمال انہوں نے کمائے تھے، اس کا کچھ پھل ان کے ہاتھ نہ، علی شیء، کوئی چیز ان کے ہاتھ نہ لگی۔ ذالک هو الضلال البعید، یہی ہے گمراہی پرلے درجے کی، جس میں بچت کچھ نہیں۔ اور اللہ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت و عظمت کمالات کو بیان کرتے فرمایا، الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، الم تر، کیا دیکھتے نہیں ہو تم، ان اللہ، کہ بے شک اللہ ہی نے خلقا، پیدا فرمایا، السماوات، آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، بالحق، حق کے ساتھ۔ بنانے کا پیمانہ ایسا ہے کہ یہ پورے بنے ہیں۔ آسمان کی ایک مثال سورۃ الملک میں اللہ تعالیٰ نے دی، تبارک الذی بیدہ الملک، فرمایا آسمان پر نظر تو کر، ایک بار دیکھ تو صحیح اس کی طرف، تجھے کوئی آیا ہے تو نظر نہ آئے گا، تیری نظر تھک کر خود نیچے پلٹ آئے گا۔ بے شک میں نے ایسا بنایا۔ سبحان اللہ۔ حق کی کسی نے تفصیل پڑھنی ہو کہ یہ بالحق کیسے ہوئے ہیں اور حق کے ساتھ اللہ نے ان کو کیسے بنایا ہے، وہ سورہ ملک کی پہلے رکوع کی تلاوت کر لیں، انشاءاللہ اس کو خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اللہ اکبر۔ ان یشاء، اگر چاہے وہ مالک، وہ خالق، یذہبکم، تو لے جائے تمہیں، ویأتی، اور لے آئے، بخلق جدید، تمہارے جگہ ایک نئی جدید مخلوق، تم وہاں نہ رہو۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، وَمَا، اور نہیں، ذَلِكَ ہے یہ کام، عَلَى اللَّهِ، اللہ کے لیے، بعزیز، کچھ مشکل، وہ تو خود ہی طاقت والا ہے، یہ کام کوئی مشکل نہیں۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، لِلَّذِينَ، ان سے جو استکبروا، بڑے ہوئے تھے دنیا میں، یا بڑے بنے ہوئے تھے دنیا میں،
یا متکبر تھے دنیا میں یا سردار تھے دنیا میں. اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا اِنَّا، اور وہ کہتے تھے ہم، یقیناً ہم تو کنّا تھے لَكُمْ تَبَعًا تمہارے تابع. فَحَل تو کیا تم بچا سکو گے؟ مغنونا انتم مغنونا کیا تم بچا سکو گے؟ عنا ہمیں من عذاب اللہ من شیء اللہ کے عذاب سے ذرا بھی. وہ سردار جو برائی میں بڑے متکبر تھے وہ ان چھوٹوں کو کہیں گے قالوا لو ہدانا اللہ، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی راہ دیتے، کوئی ہمیں راہ دکھائی دیتی، ہدایت ہمیں سجھائی دیتی، تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے نجات کی کوئی راہ نکالی ہوتی. لَهَدَيْنَاكُمْ تو ہم ضرور تمہیں دکھا دیتے. سواء علینا اجزعنا ام صبرنا سواء، اب تو یکساں ہے علینا ہمارے لیے، اجزعنا خواہ روئیں پیٹے ہم، ام صبرنا یا صبر کرے ہم. ما لنا من محیص ما نہیں لنا ہے ہمارے لیے من محیص بچنے کی کوئی صورت. یہ تو ہے چودھریوں اور سرداروں کا جواب. اب باری آئی سرداروں کے بڑے سردار کی، جس کو ہم کہتے ہیں شیطان. اسی کا نام لیتے نا ہر بات میں، اس نے یوں کروا دیا، اس نے یوں کروا دیا. لوگ اس کا خطاب بھی سن لو. اس کی تفصیل حدیث میں بیان یوں کی گئی، آگ کا لابا ہوگا، اس پر ایک عالی شان تخت بچھایا جائے گا، وہ بھی آگ کا ہوگا. اس پر شیطان بیٹھ کر اپنے ماننے والے، اپنے چاہنے والوں سے، اپنے اہل محبت سے خطاب کرے گا. کیوں؟ ادھر سے بھی چپٹ رہے، ادھر سے بھی آوازیں کس رہے، اس سمجھ سے بھی چلے آ رہے، آوازیں دے رہے ہیں. وہ بچا تو صحیح، کر تو صحیح کچھ. اس وقت تو بھاگا پھرتا تھا. اب اس کا بھی سن لو. وقال الشیطان لما قضی الامر، وقالا اور کہے گا الشیطان شیطان لما جب قضیا فیصلہ ہو جائے گا، الامر قضیا الامر یا فیصلہ چکا دیا جائے گا. ان اللہ وعدکم وعد الحق، ان اللہ بے شک اللہ نے وعدکم تم سے وعدہ نہیں کیا تھا، وعد الحق، اور اس کا وعدہ سچا نہیں تھا اللہ کا. شیطان خطاب کر رہا ہے، مولوی نہ، شیطان خطاب کر رہا ہے. یہ کسی پیر کا بھی خطاب نہیں. بات سمجھو کہ اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ نہیں کیا تھا اور اس کا وعدہ سچا نہیں تھا. وَوَعَدْتُكُمْ اور میں نے تم سے جتنے وعدے کیے فَأَخْلَفْتُكُمْ وہاں بھی جھوٹے تھے، یہاں بھی جھوٹے. مثال کے طور پر لڑائی کروا دی نا، لڑائی کروائی، باہر تم لڑتے رہو پیچھے سے، وہاں نہیں ٹھہرا. پھر یہ نہیں کیا کہ جن کی لڑائی کروائی ان کا کوئی ساتھ بھی دے دوں کو تھوڑا بہت، ایسا نہیں کیا. شراب پر لگایا اس نے گھونٹ بھرا ہے، چلتا بنا. بیگن نے نکلوائی، چلتا بنا. مسجد گروائی، چلتا بنا. تکبر میں مطلع کیا، اس میں دھوپ بھر دی، اس میں وہ اکڑ کر کھڑا ہو گیا، مرنے مارنے تک گیا. جب مر گیا تو کوئی میں کوئی. آج تک شیطان پر 302 لگی جی، اس کی وجہ مروانے میں اس کا ہاتھ نہیں، کروانے میں اس کا ہاتھ نہیں. ہر برائی کے پس پشت وہ. لیکن کبھی کسی جج نے نہ شیطان کو طلب کیا، نہ کسی قاضی نے بلایا، نہ وکیل اس کی طرف سے بن کر آیا، نہ وکیل نے کبھی اس کو طلب کیا کہ جج صاحب بلائیں صحیح اس بدبخت کو ایک بار جس نے سارا کچھ کروایا. زمین کسی کی قبضہ کسی کا، بیوی کسی کی قبضہ کسی کا، لڑکا کسی کا قبضہ کسی کا، بیٹا کسی کا اغوا کسی نے کر لیا. یہ صرف کروانے تک ہے. جب ہو گیا
تو کوئی میں کوئی، بات ختم ہوگا۔